کامیابیوں کے حصول بے مسلسل جد و جہد کرنے کا تصور متضاد معلوم ہو سکتا ہے۔ ہم اکثر کامیابی کو ایک ہموار سفر سے جوڑتے ہیں، جہاں رکاوٹیں کم ہوتی ہیں اور کامیابیاں تیز ہوتی ہیں۔ تاہم باریک بینی سے جانچنے پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ حقیقی اور پائیدار کامیابی کا راستہ اپنی جد و جہد کے بغیر شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ یہ بات اس گہرے تصور کی نشاندہی کرتی ہے کہ مسلسل جد و جہد کرنا ہی حقیقی کامیابی حاصل کرنے کا واحد راستہ ہے۔ تاریخی مثالوں، نفسیاتی اصولوں اور ذاتی نشو و نما کو تلاش کرنے سے ہم استقامت کی تبدیلی کی طاقت اور اس سے ملنے والے انمول اسباق سے آج پردہ اٹھائیں گے۔ جد و جہد اپنی مختلف شکلوں میں انسانی تجربے کا ایک موروثی حصہ ہے۔ جد و جہد کے ذریعے ہی ہم ترقی کرتے ہیں، اپناتے ہیں اور ترقی کے لیے ضروری مہارتوں کو تیار کرتے ہیں۔ تھامس ایڈیسن جیسی افسانوی شخصیات کی کہانیوں پر غور کریں، جن کی برقی روشنی کے بلب کی تلاش میں بے شمار ناکامیاں ہوئیں۔ ایڈیسن نے مشہور تبصرہ کیا، میں ناکام نہیں ہوا، میں نے ابھی 10,000 طریقے تلاش کیے ہیں جو کام نہیں کریں گے۔ مسلسل جد و جہد کے ذریعے ان کی ثابت قدمی نہ صرف ان کی حتمی کامیابی کا باعث بنی بلکہ دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ نفسیاتی طور پر چیلنجوں کے ذریعے قائم رہنے کا عمل فوائد کے ایک جھرنے کو متحرک کرتا ہے۔ انسانی دماغ قابل ذکر حد تک موافقت پذیر ہے، بار بار کی جانے والی کوششوں کے جواب میں نئے عصبی راستے بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ رجحان، جسے نیورو پلاسٹیسٹی کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ واضح کرتا ہے کہ ہر جد و جہد ذاتی ترقی کا ایک موقع ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے آگے بڑھاتے ہیں تو ہم دماغ کی سیکھنے، لچک اور تخلیقی صلاحیتوں کو متحرک کرتے ہیں۔ مشکلات کا مقابلہ کرنے اور ان پر قابو پانے کا عمل نہ صرف ہماری مہارتوں کو تیز کرتا ہے بلکہ ترقی کی ذہنیت کو بھی فروغ دیتا ہے۔ یہ یقین کہ کوشش بہتری کی طرف لے جاتی ہے، کامیابی کا ایک بنیادی اصول ہے۔ تاریخ ایسے افراد کی مثالوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے کامیابی کی راہوں پر مسلسل جد و جہد کی۔ ابراہم لنکن، ریاست ہائے متحدہ کے 16ویں صدر، نے بالآخر خانہ جنگی کے ذریعے اپنی قوم کی قیادت کرنے اور غلامی کو ختم کرنے سے پہلے کئی ناکامیوں کا سامنا کیا۔ مشکلات سے اوپر اٹھنے کا ان کا غیر متزلزل عزم مسلسل کوشش کی تبدیلی کی طاقت کی مثال دیتا ہے۔ اس طرح جے کے کی کہانی رولنگ، جسے اپنے ہیری پوٹر کے مخطوطات کے لیے مسترد ہونے کے بعد مسترد ہونے کا سامنا کرنا پڑا، یہ ظاہر کرتی ہے کہ ناکامیوں کے باوجود لچک بے مثال کامیابیوں کی راہ ہموار کر سکتی ہے۔ پائیدار جد و جہد کردار کو نکھارتی ہے اور لچک پیدا کرتی ہے۔ ضروری خوبیاں جو کامیاب ہونے والوں کو لڑکھڑانے والوں سے الگ کرتی ہیں۔ ہم جن چیلنجوں کا سامنا کرتے ہیں وہ مصلحت کے طور پر کام کرتے ہیں، ہمارے عزم کو مضبوط کرتے ہیں اور ہمارے عزم کو ہموار کرتے ہیں۔ جب ہم مشکل حالات سے گزرتے ہیں تو ہم تناؤ کو سنبھالنے، بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ڈھالنے اور طویل مدتی اہداف پر توجہ مرکوز رکھنے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں۔ یہ ان مصلحتوں میں ہے کہ ہماری ذہانت کا امتحان لیا جاتا ہے اور برداشت کرنے کی ہماری صلاحیت حتمی کامیابی کی طرف ہماری رہنمائی کرنے والی ایک روشنی بن جاتی ہے۔ مسلسل جد و جہد کرنا بے مقصد کوشش نہیں ہے بلکہ یہ مسلسل بہتری کی جان بوجھ کر کوشش ہے۔ اس تصور کی مثال جاپانی فلسفہ کائزن میں دی گئی ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ چھوٹی بڑھتی ہوئی بہتری کی وکالت کرتا ہے۔
کمزوریوں کو مستقل طور پر دور کرنے اور طاقتوں کو بہتر بنانے سے افراد اور تنظیمیں طویل مدتی کامیابیوں کی بنیاد بنا سکتے ہیں۔ اس نقطہ نظر کی تکراری نوعیت اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ہر جد و جہد ایک بڑے اور زیادہ بہتر نتائج میں حصہ ڈالتی ہے۔ فوری تسکین اور فوری جیت کے رغبت سے چلنے والی دنیا میں یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ حقیقی کامیابی ایک منزل نہیں بلکہ ایک سفر ہے۔ مسلسل جد و جہد کرنا اس سفر کی بنیاد ہے، گزرنے کی ایک رسم جو کردار کی تشکیل کرتی ہے، مہارتوں کو نکھارتی ہے اور لچک پیدا کرتی ہے۔ تاریخ، نفسیات اور ذاتی تجربات سب ثابت قدمی کی تبدیلی کی طاقت کی تصدیق کرتے ہیں۔ جب ہم اپنے انفرادی راستوں پر چلتے ہیں تو آئیے ہم ہر جد و جہد کو ترقی کے ایک موقع کے طور پر اور ہر دھچکے کو کامیابی کی طرف ایک قدم کے طور پر قبول کریں۔ مسلسل جد و جہد کے ذریعے ہی ہم نہ صرف اپنی کامیابی کا تعین کرتے ہیں بلکہ دنیا پر انمٹ نقوش چھوڑتے ہیں، دوسروں کے لیے ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی ترغیب دیتے ہیں جنہوں نے ثابت قدم رہنے کی ہمت کی۔